السلام علیکم دوستو، ڈونلڈ ٹرمپ ایک دفعہ پھر امریکی صدارت کی کرسی پر براجمان ہو چکے ہیں پچھلے ایک ہفتے سے۔ اگلے 4 سال بہت ہی زیادہ دلچسپ ہونے والے ہیں ساری دنیا کے لیے، خاص طور پہ امریکہ کے لیے۔ بظاہر تو یوں لگتا ہے، اور اگر ہم اس الیکشن کا جو پچھلا سال تھا اس کا بغور جائزہ لیں تو جو سب سے بڑا ایشو تھا وہ تھا معیشت کا۔ امریکی ساری دنیا کی طرح بہت پریشان تھے کرونا کے بعد، پیسہ پمپ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ مہنگائی ہو چکی تھی، ضروریات زندگی خاص طور پر بہت مہنگی ہو چکی ہیں۔ بریڈ، روٹی، کپڑا، دودھ، دہی، کھانے پینے کی چیزیں، ادویات انتہائی مہنگی ہیں، صحت کا نظام بہت زیادہ مہنگا ہے، اور گھر لینا بھی اب بہت سارے مڈل کلاس لوگوں کی پہنچ سے بھی دور جا چکا ہے۔ تو اس مہنگائی کی صورتحال کا بہت زیادہ فائدہ اٹھایا بظاہر ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور وہ یہ الیکشن جو بائیڈن کے خلاف پہلے اور پھر کمالا ہیرس کے خلاف جیت گئے، بآسانی جیت گئے اور بہت بڑے مارجن کے ساتھ جیت گئے۔ یہ یقیناً ان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ مگر جو معیشت ہوتی ہے وہ ہر الیکشن میں ایک بڑا ایشو ہوتی ہی ہے، چاہے وہ بل کلنٹن ہو، اس سے پہلے ریگن ہو، چاہے وہ اوباما ہو، ان سب نے معیشت کے نام پر الیکشن لڑا اور اس سے بہت زیادہ فائدے بھی اٹھائے۔ تو معیشت ہمیشہ الیکشنز میں ایک بڑا ایشو ہوتی ہے، مگر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو خاص بات ہے اور جس کی وجہ سے وہ الیکشن جیت گئے، اس نے 2-3 ایک ایسے بڑے ایشو آئیڈینٹیفائی کیے جس پہ امریکہ کی پوزیشن 40-50 سال سے ایک تسلسل کے ساتھ ایک خاص پوزیشن آتی آ رہی تھی۔ اچھا، وہ 2-3 کون سے ایشو ہیں جن پر ڈونلڈ ٹرمپ نے کلا بازی کھائی؟ ان میں سب سے بڑا ایشو امیگریشن کا ایشو ہے، اور وہ پہلی ٹرم سے ہی امیگریشن کے ایشو کو خاص طور پر اپنی الیکشن کیمپین کا حصہ بناتے ہیں، اور اس دفعہ بھی انہوں نے امیگریشن کے ایشو کو اور اس سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، کرائم کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، ڈپریسڈ ویجز کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ نوکریاں جو ہے نا وہ سستی آنے والے، خاص طور پہ لیگل امیگرینٹس آنے والے وہ لے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے عام امریکی عوام کو جو نوکریاں ملتی بھی ہیں تو وہ بھی ڈپریسڈ ویجز پہ یا کم تنخواہ پر ملتی ہیں۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ سے پہلے امیگرینٹس کا آنا، یہاں پر رہنا، اس معاشرے میں ضم ہو جانا، خاص طور پہ ایلیگل امیگرینٹس بھی جو جنوبی امریکہ کے ملکوں سے یہاں آتے تھے، میکسیکو سے، گواتمالا سے، وینزویلا سے، ان کا یہاں آنا اور اس معاشرے میں آہستہ آہستہ ضم ہو جانا ایک عام سی بات سمجھی جاتی تھی، اور اس چیز کے باوجود کہ عوام اس کا اثر محسوس کرتے تھے اور امیگریشن کو اتنا پسند نہیں کرتے تھے، جو امریکی اسٹیبلشمنٹ تھی دونوں پارٹیز کی، ان کا ایک اتفاق تھا کہ بھائی امیگریشن اچھی چیز ہے، وہ ہوتی رہنی چاہیے، اس کے بہت سارے معاشی فوائد ہیں جو ہمارے ملک کو ملتے ہیں۔ مگر ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کر وہ پوزیشن یکسر بدل دی اچانک۔ انہوں نے ایک تصادم کسی کیفیت بنا ڈالی، انہوں نے 2 متضاد چیزوں کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا۔ ایک طرف جو پرانے ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کا نظریہ تھا کہ امیگریشن اچھی چیز ہے، اس کو برداشت کرنا چاہیے، ہمیں ہمارے شہروں میں لیبر فورس چاہیے، ہمارے فارمز کے اوپر، ہمارے میٹ پروسیسنگ پلانٹس کے اوپر لیبر چاہیے۔ دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا ایک متضاد نظریہ واضح الفاظ میں بیان کیا، جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ پذیرائی ملی امریکی عوام کے اندر۔ دوسرا جو ایشو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا، جہاں انہوں نے 2 متضاد آمنے سامنے، 2 متضاد کیفیتیں یا نظریے آمنے سامنے کھڑے کر دیے اور واضح تصادم دکھایا 2 نظریوں میں، وہ تھا ٹریڈ کا نظریہ۔ ٹریڈ بھی پچھلے 50، 60، 70 سال سے جو ہے وہ دنیا بھر میں ایک اسٹیبلش فیکٹ سمجھا جاتا ہے کہ مور ٹریڈ از گڈ، اور ٹریڈ سے یا تجارت سے تمام ملکوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ خاص طور پہ 1990 کی دہائی کے بعد جب WTO یا ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن وجود میں آئی، اس کے بعد سے تو ٹریڈ کو سمجھیں کہ پہلا کلمہ سمجھا جاتا تھا جو دنیاوی گلوبل نظام ایک قائم ہوا ہے۔ اور چاہے ریپبلکنز ہوں چاہے ڈیموکریٹس ہوں، کوئی آ کر یہ نہیں کہتا تھا کہ بھائی تجارت ایک بری چیز ہے یا تجارت سے امریکہ کو کچھ نقصانات ہو سکتے ہیں۔ مگر ڈونلڈ ٹرمپ نے صحیح یا غلط یہ واضح تضاد بیان کیا، ایک بالکل مختلف پوزیشن اس نے تجارت کے موضوع پر بھی بیان کی۔ اس نے کہا کہ بھائی چائنا ہمیں لوٹ رہا ہے، یورپین یونین ہمیں لوٹ رہی ہے، میکسیکو ہمیں لوٹ رہا ہے، ہندوستان ہمیں لوٹ رہا ہے، کینیڈا ہمیں لوٹ رہا ہے، جاپان ہمیں لوٹ رہا ہے، اور یہ تمام ممالک اربوں ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہمارے ساتھ رکھتے ہیں، ہمیں اپنی چیزیں بھیجتے ہیں، گاڑیاں، پروڈکٹس، کپڑے، جوتے، سامانے خورد و نوش، تیل، گیس، مگر ہم سے یہ بدلے میں کچھ نہیں لیتے، جس کی وجہ سے ہمارا ملک غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ اور اس بات میں کچھ سچائی بھی ہے
کہ ٹریڈ سے جو فائدے ہوتے رہے آؤٹ سورسنگ سے اور ٹریڈ سے وہ امیر طبقے کو ہوتے رہے، انڈسٹریلسٹ طبقے کو ہوتے رہے، جبکہ عام امریکی کو اس سے بہت سارے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ تیسرا جو ایشو جس پہ ٹرمپ نے واضح تضاد دکھایا، دو متصادم نظریوں کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا، تیسری جو بات اس نے کی جو کہ پہلے ڈیموکریٹس یا ریپبلکن اسٹیبلشمنٹ میں کبھی نہیں ہوتی تھی، وہ یہ اس نے کی کہ اس نے امریکہ کے اپنے اندر جو بیوروکریٹس ہیں، جو حکومت کا سائز ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے وہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہو یا ریگولیشن والی اسٹیبلشمنٹ ہو، اس کو اس نے خاص طور پر نشانہ بنایا اور اس کو ذمہ دار ٹھہرایا ایسی پالیسیاں لانے کا جن سے امریکہ کو نقصان ہوا ہے۔ اب یہاں پہ ہم بحث کر سکتے ہیں کہ شاید ٹرمپ بجائے اس کے کہ اصل مگرمچھوں کو ہاتھ ڈالے جو امریکی سیاسی نظام پر قبضہ کیے ہوئے ہیں اپنی دولت کی وجہ سے، لابنگ کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے، اثر و رسوخ کی وجہ سے، اس نے نیم لیس، بے نام و نشان بیوروکریٹس کا نام لے کر ان پر سارا الزام ڈال دیا ہے امریکہ کی بگڑتے ہوئے حالات کا۔ مگر بات یہی ہے کہ اس نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ بھائی امریکی سیاسی نظام پر غیر سیاسی قوتوں کا یا اسٹیبلشمنٹ کی قوتوں کا بہت زیادہ اثر ہے اور امریکی پالیسیاں عوامی نمائندے نہیں بنا سکتے، نہیں بنا پا رہے، اور عوامی نمائندوں کو ہی بنانی چاہیے۔ اور اس بات پر بھی اس نے ایک واضح تضاد پرانی اسٹیبلشمنٹ کا جو رویہ تھا اس کے درمیان اور اپنا جو اس نے ایک نظریہ پیش کیا اس کے درمیان واضح تضاد اور تصادم دکھایا۔ یہ جو تین چیزیں تھیں یہ پچھلے 40-50 سال میں ایک ایکسیپٹڈ وزڈم کے طور پہ امریکی سیاسی منظرنامے پر ان کو کوئی چیلنج نہیں کرتا تھا، ریپبلکن ہو چاہے ڈیموکریٹ ہو، ان چیزوں پہ ایک باہمی اتفاق پایا جاتا تھا اکراس دا بورڈ۔ مگر ٹرمپ نے یہ تین ایشوز آئیڈینٹیفائی کیے اور انہی کی درگت بنا کر انہی کے سر پہ سوٹیاں مار کر اس نے عوام کے اندر، سیاست کے اندر اپنا ایک علیحدہ مقام بنا لیا۔ اتنا مقام بنا لیا کہ ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے، اب ایک ریپبلکن پارٹی ہے، اور تیسری ٹرمپ پارٹی ہے جو سمجھیں ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کا کچھ مکسچر سا ہی ہے، اور جس میں سب سے بڑی طاقت اور قوت خود ٹرمپ کی اپنی ذات اور پرسنالٹی ہے اور اس کا کرزما ہے۔ اب پاکستان کے سیاسی منظرنامے کو اگر آپ دیکھیں تو پاکستانی لوگ، پاکستانی عوام اس چیز سے کیا سبق سیکھ سکتے ہیں؟ ظاہر ہے امریکی جو سیاسی انسٹیٹیوشنز ہیں، جو پولیٹکس ہے، جو تاریخ ہے، جو ان کا آئین ہے، جو ان کا جمہوریت کا ایک تسلسل ہے، وہ پاکستان کی نسبت بہت مختلف ہے۔ پاکستان میں عوامی قوتوں کو اپنے چیلنجز کا سامنا ہے جو بالکل مختلف ہیں۔ ٹرمپ کی اسٹریٹجی سے پاکستان میں جو عوام ہیں، عوامی قوتیں ہیں، جو عوام کے خیر خواہ لوگ ہیں، وہ کیا سبق سیکھ سکتے ہیں؟ عوام کو طاقت حاصل کرنے کے لیے آپس میں یکجا ہو کر، آپس میں متحد ہو کر اسی طرح کے 2-3 مین ایشوز ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا اور ان میں واضح تصادم دکھانا پڑے گا۔ آج کی جو ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، مذہبی پارٹیاں ہوں، نون لیگ ہو، یہ ایک کام کرنے میں ناکام رہی ہیں۔ کسی حد تک عمران خان کے علاوہ کوئی ایسا سیاسی لیڈر موجود نہیں ہے جو اس طرح واضح طور پر متضادات کو بیان کرتا ہو، متصادم نظریوں کو عوام کے سامنے رکھتا ہو اور ان کو دکھاتا ہو کہ بھائی یہ نظریہ ہے جو پاکستان میں جو حکمران طبقہ ہے جسے میں بدماشیہ کہتا ہوں، یہ نظریہ ان کا ہے اور یہ نظریہ عوام کا نظریہ ہے جس سے عوام کو فائدہ ہوگا۔ چند بنیادی تضادات کی نشاندہی کرنا بہت ضروری ہے، چند بنیادی نظریات کی نشاندہی کرنا ضروری ہے جس میں واضح خلیج پائی جاتی ہے، واضح فرق پایا جاتا ہے بدماشیہ کے مفادات میں اور عام عوام کے مفادات میں۔ میں اپنے ولاگ میں بارہا ایسے ہی تضادات کا ذکر کر چکا ہوں۔ اگر ہم 3 اسی طرح کے تضادات پاکستان میں بھی ڈھونڈیں تو وہ بآسانی ہمیں مل جائیں گے۔ سب سے بڑا تضاد پاکستان میں یہ ہے کہ پاکستان میں امیر اور غریب کا بہت زیادہ فرق موجود ہے، بڑی واضح اور وسیع خلیج موجود ہے امیر اور غریب کے درمیان۔ ایک طرف بدماشیاں ہیں جس میں ہمارے اسٹیبلشمنٹ آتی ہے، فوجی اسٹیبلشمنٹ، بیوروکریٹک اسٹیبلشمنٹ، ساہوکار، تاجر، سیاستدان، وڈیرے، جاگیردار، انڈسٹریلسٹ، اور دوسری طرف عام عوام ہے جس میں اسکول ٹیچر آتے ہیں، مزدور، کسان، خواتین، بزرگ، طالب علم، دکاندار، چھوٹے کاروباری، مائنورٹیز کے لوگ۔ ان دونوں کے درمیان
ایک واضح خلیج پائی جاتی ہے معاشی سطح پر۔ یہ طبقہ امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے، خاص طور پہ کووڈ کے بعد، اور جو پاکستان کے عوام ہیں وہ غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ پہلے جو کچھ سفید پوش لوگ بھی تھے وہ بھی اب آج کی معاشی حقیقت میں ہمارے سامنے ہے کہ وہ بھی خط غربت کے نیچے جا چکے ہیں۔ اور یہ ایک نقطہ ایسا ہے جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہے، مگر کوئی اس بات کو بول نہیں رہا۔ یہ جو واضح فرق ہے بدماشیہ اور عوام کے درمیان، یہ پاکستان کا سب سے بڑا تضاد ہے، پاکستان کی سب سے بڑی کانٹراڈکشن ہے، جس کو نہ عمران خان صاحب سامنے لاتے ہیں، نہ پیپلز پارٹی سامنے لاتی ہے، حالانکہ وہ عوامی پارٹی ہے، نہ نواز شریف سامنے لاتے ہیں، نہ مذہبی جماعتیں سامنے لاتی ہیں۔ سب نے اپنی خود سے ہی زبانبندی کی ہوئی ہے، میڈیا نے بھی، سیاستدانوں نے بھی، اور خود عوام نے بھی۔ دوسرا جو واضح تضاد پاکستان میں پایا جاتا ہے سیاسی سطح پر، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں دو نظام ہیں۔ امیر کے لیے، امیر طبقے کے لیے ایک نظام ہے بدماشیہ کے لیے، اور غریبوں کے لیے، عام عوام کے لیے دوسرا نظام ہے۔ ان کے رہنے سہنے کے طریقے، ان کے بات چیت کرنے کے طریقے، ان کا کلچر، ان کی تہذیب، ان کا کھانا پینا، ان کا اوڑھنا، ان کا سفر کرنا، ان کا تعلیم پانا، ان کا ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل و حرکت کرنا، ان سب چیزوں میں بالکل دو نظام موجود ہیں۔ ایک اشرافیہ، خواص اور بدماشیہ کا نظام ہے، اور دوسرا عوام کا نظام ہے۔ بدماشیہ پاکستان میں خاص خطوں میں رہتے ہیں، خاص طرح سے نقل و حرکت کرتے ہیں، گاڑیوں کے اندر، پلوں کے اوپر سے، جہازوں کے اندر، بڑے بڑے اسکولوں میں جاتے ہیں، اچھے اچھے ہسپتالوں میں ان کا علاج ہوتا ہے، ان کو آسانی سے ویزا بھی مل جاتے ہیں، وہ دنیا بھر میں سفر کرتے ہیں، ان کے بچے آذربائیجان، ترکی، تھائی لینڈ اور امریکہ کے ٹورزم کرنے جاتے ہیں۔ وہ جب ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کا ایک گھر آسٹریلیا میں یا امریکہ میں یا کینیڈا میں یا یورپ میں ہوتا ہے، اور دوسری طرف عام عوام ہے جو حکومتی اسکولوں میں تعلیم پاتے ہیں، جو ایمبولینس نہ ملنے کی وجہ سے سڑکوں پر مر جاتے ہیں، ہسپتالوں میں ایک ایک بیڈ پر چار چار لوگ مرنے کے لیے چھوڑ دیے جاتے ہیں، جو موٹر سائیکلوں پہ روز سینکڑوں کی تعداد میں ایکسیڈنٹس کا شکار ہو کر سڑکوں پر ہی اپنی جان کھو دیتے ہیں، جو اپنی تمام تر کوشش کے باوجود اس نسلی غربت سے، اس گھن چکر سے نکل نہیں پاتے، ان کی نسلیں بھی اسی نسلی غربت کے اندر قید ہو کر رہ جاتی ہیں۔ تو یہ جو دو نظام موجود ہیں، دو مختلف تعلیم، صحت، نقل و حرکت، سیاست، انصاف کے جو نظام ہیں، وہ پاکستان کی دوسری سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہے، مگر اس کی بھی کوئی بات نہیں کرتا، نہ عمران خان صاحب، نہ نواز شریف صاحب، نہ زرداری صاحب، نہ کوئی اور سیاسی قوت، نہ فوج، نہ بیوروکریسی، کیونکہ یہ لوگ سب کے سب خود دوسری طرف کھڑے ہیں، یہ سب کے سب خود اس نظام کے پروردہ ہیں اور اس نظام سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو نظام خود انہوں نے کھڑا کیا ہے اور جس کو خود یہ لائف سپورٹ پر چلا رہے ہیں۔ تیسری بڑی جو پاکستان میں سیاسی حقیقت ہے، جو تضاد پایا جاتا ہے، جس کی کوئی بات نہیں کر رہا، وہ ہے محبت اور نفرت کا تضاد۔ پاکستان میں محبت کی سیاست کوئی نہیں کر رہا، ہر کوئی نفرت کی سیاست کر رہا ہے، باہمی منافرت پھیلائی جاتی ہے سیاسی اسٹریٹجی کے طور پر۔ سندھ کی پارٹی سندھ کارڈ کھیلے گی، پنجاب کی پارٹی پنجاب کارڈ، پختون پارٹی پختون کارڈ کھیلے گی، شیعہ سنی، ہندو مسلمان، عیسائی، پٹھان بلوچ، بلوچ پنجابی، ان تمام اینگل سے آپس میں نفرت، منافرت اور دوری پھیلائی جاتی ہے۔ دوسری طرف جو واضح اس کی جو متضاد صورتحال ہے یا نظریہ ہے، وہ ہے محبت کا نظریہ، اور وہ یہ ہے کہ ہم سب پاکستان کے شہری ہیں، ہم سب انسان ہیں، ہم سب مسلمان ہیں یا ہندو ہیں یا کرسچن ہیں، مگر ہم ایک ہی ملک کے شہری ہیں، ہمارے سب کے برابر حقوق ہیں آئین کے اندر، ہم سب اکٹھے ہو کر رہتے ہیں، ایک ہی پانی پیتے ہیں، ایک ہی ہوا میں سانس لیتے ہیں، ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور جتنا ہمارا بھائی چارہ اور محبت طاقتور ہوگی، مضبوط ہوگی، اتنا ہی ہمارے ہاتھ، عوام کے ہاتھ مضبوط ہوں گے۔ تو یہ محبت اور منافرت، محبت اور نفرت کا جو تضاد ہے یا جو تصادم ہے، یہ ایک تیسری بڑی سیاسی حقیقت ہے، جس میں زیادہ تر جو مروجہ سیاسی جماعتیں ہیں، جو طاقتور سیاسی جماعتیں ہیں، وہ نفرت کی سیاست کرتی ہیں۔ چوتھا جو اہم سیاسی تضاد ہے یا سیاسی کانٹرڈکشن ہے، وہ ہے امن اور جنگ کے درمیان، اور اس کا پاکستان کی خارجہ پالیسی کے ساتھ بھی بہت گہرا تعلق ہے۔ اچھا، ایک طرف ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہیں یا بدماشیاں ہیں جن کے تعلقات پچھلے 75 سال سے افغانستان کے ساتھ بھی اچھے نہیں رہے، ایران کے ساتھ بھی سرد رہے، ہندوستان کے ساتھ تو دشمنی رہی اور 4 جنگیں ہوئیں، اس سے ہندوستان کے عوام کو نقصان ہوا، افغانستان کے عوام کو نقصان ہوا، پاکستان کے عوام کو بہت زیادہ نقصان ہوا، ہم نے لاکھوں جانیں بھی کھو دیں ان جنگوں کے دوران، مگر
ہم آج بھی وہیں کے وہیں کھڑے ہیں جہاں پر ہم 75 سال پہلے کھڑے تھے۔ یہ جو پالیسیاں ہیں، جنگ و جدل کی پالیسیاں، نفرت کی پالیسیاں، دوری کی پالیسیاں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے والی پالیسیاں، ان سے پاکستان کو آج تک کوئی فائدہ نہیں پہنچا، پاکستان کے عوام کو آج تک کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ ہاں، چند لوگوں کو جو طاقتور ہیں ان کو شاید فائدہ پہنچا ہو، ان کو پیسے ملے ہوں، ان کو پراپرٹیاں ملے ہوں، ان کو طاقت ملی ہو، لیکن عوام کو جنگ و جدل کی اس خارجہ پالیسی نے اور اس سیاست نے عوام کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ تو جو چوتھا اہم تضاد ہے عوام کے مفادات میں اور بدماشیہ کے مفادات میں، وہ ہے جنگ و جدل کا۔ اب میں نے یہ 4 تضادات کیوں بیان کیے ہیں؟ اس لیے بیان کیے ہیں کہ یہ 4 باتیں جو عوام کے فائدے کی ہیں کوئی نہیں کر رہا، مگر جو 4 باتیں بدماشیہ کے فائدے کی ہیں، باہمی نفرت، جنگ و جدل، عدم مساوات اور طاقت کا ارتکاز، یہ بدماشیہ کے لیے بہتر ہے، تو وہ ان نظریات پر قائم دائم ہے پچھلے 75 سال سے۔ مگر جو نظریات، جس طرح ٹرمپ آیا اور جس طرح ٹرمپ نے اچانک ہی پیترا بدل ڈالا امریکہ کی لوکل سیاست کا، اسی طرح یہ جو 4 نظریات جو میں نے بیان کیے، یہ بھی پاکستان کی سیاست کا پیترا بدل سکتے ہیں اگر تمام عوام متفق ہو جائیں ان 4 نظریات کے اوپر، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ووٹر ہوں، تحریک انصاف کے، نون لیگ کے، چاہے وہ مڈل کلاس ہوں، چاہے وہ غریب لوگ ہوں، چاہے وہ عام عوام ہوں، چاہے وہ دکاندار ہوں، کسان ہوں، مزدور ہوں، خواتین ہوں، طالب علم ہوں۔ جب یہ سب طبقات جو عوام میں شامل ہیں ان 4 ایشوز پر متفق ہو جائیں گے کہ ہم نے جنگ و جدل نہیں کرنی، ہم نے آپس میں نفرت نہیں بانٹنی، ہم نے طاقت کا ارتکاز نہیں ہونے دینا، بلکہ ہم نے طاقت کو اپنے ہاتھوں کے اندر ڈیولوشن کے تھرو اپنے ہاتھوں کے اندر، اپنے گلیوں اور محلوں کے اندر لے کر آنا ہے، اور ہم نے پاکستان میں 2 نظام نہیں چلنے دینے، ہم نے امیر کو امیر تر نہیں ہونے دینا اور غریب کو غریب تر نہیں ہونے دینا۔ جب ان 4-5 سیاسی نکات پر عوام کا اتفاق ہو جائے گا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو طاقتیں ہیں، بدماشیہ والی طاقتیں، یہ بھی اسی طرح کمزور ہونا شروع ہو جائیں گی جس طرح ریپبلکن اور ڈیموکریٹ امریکہ کے اندر کمزور ہو گئے اور ٹرمپ آیا اور ٹرمپ چھا گیا۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔